نحمده ونصلي على رسوله الكريم سب پیچھے رکھو نا، سب کیا اچھا چلو ٹھیک ہے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا، نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا یہ کلام پاک رحمان ہے، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، پر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے اور غفلت کی نیند سلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے اور غفلت کی نیند سلا رکھا ہے، اس زمانے میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اے اکبر جنہوں نے آج بھی قرآن مجید کھلا رکھا ہے. برادران اسلام، عزیز طلبہ کرام، دوستو بزرگوں، بہت ہی مبارک محفل ختم قرآن کی یہ محفل ہے. جزاک اللہ. بہت ہی پروقار تقریب، آمین شریف کی تقریب ہے. اس میں بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے وہ ننھا منھا طالب علم حافظ محمد سعد کہ پورے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور اس سے بڑھ کر وہ قاری صاحب جنہوں نے ان کو قرآن پاک حفظ کروایا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے والدین یا جنہوں نے کوشش کی ان کو قرآن پاک حفظ کروانے کی تو وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہیں. اللہ پاک ان کا پڑھنا پڑھانا اور اس پر جو محنت ہوئی اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ تیرے والد کا درجہ بلند ہوگا. وہ ایک آیت پڑھے گا اس کے والد کا درجہ بلند ہوگا، دوسری آیت پڑھے گا پھر درجہ بلند ہوگا، اسی طرح مکمل پڑھے گا اس کے والدین کا درجہ بلند ہوگا. یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ پاک حافظ قرآن سے یہ کہیں گے اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال، کہ پڑھتا جا جنت کے درجوں پر بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، وہی تیرا مقام ہے جہاں آخر آیت پر تو پہنچے گا. تو یہ حافظ قرآن کے لیے ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں کہ وہ خود پڑھے گا ایک آیت اللہ پاک اس کے والد کا درجہ بلند فرمائیں گے. اور پھر کتنی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ کل قیامت کے دن کسی وزیر اعظم کو یا کسی صدر کو یا کسی MNA بھی وہ نہیں الاؤ ہوگا، اس بات کی اجازت نہیں ہوگی سوائے حافظ قرآن کو.
جس کو معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا ہے کہ یہ حافظ بنائیں گے اپنے بچے، وہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ پاک اس دن اس کا جو ہے اس کی شان ہوگی۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کو بلائے، وہ 10 بندوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے، وہ 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اپنے رشتہ داروں میں سے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کا یہ مقام عطا فرما رہے ہیں۔ بھئی اس کے ہم پر کچھ حق ہے۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے باتجوید طریقے سے پڑھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن پاک ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ ہر دور میں قرآن پاک کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی، لیکن اللہ پاک نے جو کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر، باتجوید پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اس کو آگے پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا۔ فرمایا حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔